السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مانوش شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول لگن عشق کی کے ایپیسوڈ نمبر 30 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سورج کی کرنیں گلاس وال کلاک سے ٹکراتی کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ یشرا کے چہرے پر پڑی تو اس کی نیند میں خلل پیدا ہوا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی نظر اپنے پہلو پر گئی۔ اذہان اسے اپنے حصار میں لیے پرسکون سا سو رہا تھا۔ رات کا منظر یاد کرتے ہی چہرے پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ یشرا نے اس کی قید سے نکلنے کی سعی کی مگر ناکام رہی۔ اذہان اٹھے۔ یشرا گھبراتے ہوئے اس کا نام پکارنے لگی مگر وہ ویسے ہی سوتا رہا۔ اذہان وقت دیکھیں، سب کیا سوچیں گے؟ یشرا ایک نظر وال کلاک پر ڈالتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ اذہان نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ تو سب کو معلوم ہے ہماری ابھی شادی ہوئی ہے۔ اذہان شوخیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب اور بیگم صاحبہ، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں۔ ملازمہ انہیں فریدہ بیگم کی کہی بات بولتے ساتھ خاموشی سے چلی گئی۔ دیکھا، آپ کی وجہ سے ہوئے، میں کب سے آپ کو اٹھا رہی تھی، آپ تھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب ہٹے، مجھے ریڈی ہونے دیں۔ یشرا اس کے حصار سے نکلتے اسے سارا الزام دیتی باتھ روم کا رخ کر گئی، جس پر اذہان بس نفی میں سر ہلا گیا اور اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے پشت ٹکا گیا۔ کچھ دیر میں وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اذہان جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا دیکھا، وہ خود تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پنک کلر کے ڈریس میں ملبوس تولیے سے بالوں کو آزاد کرنے لگی۔ وہ اس پر نظریں مرکوز کی اس کی ہر حرکت پر غور کر رہا تھا۔ بالوں کو ڈرائر کی مدد سے سکھانے کے بعد وہ لائٹ سے میک اپ کرنے لگی مگر مسلسل اذہان کی نظر خود پر محسوس کرتی وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ آپ نے ریڈی نہیں ہونے؟ یشرا پلٹ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اذہان بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا اور اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ تم بہت حسین لگ رہی ہو۔ اذہان نے گھمبیر لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ پلکیں جھکا گئی اور اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ شکریہ، اب آپ بھی تیار ہو جائیں۔ وہ دھیمے لہجے میں سرکال لیے اسے بولی۔ اس کی پیشانی پر لب رکھ کر وہ باتھ روم کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کیسی بیوی ہو یار، تم خود بھی اتنی جلدی اٹھ گئی اور مجھے بھی جلدی اٹھا دیا۔ اذہان تیار ہونے کے بعد رونی شکل بنائے حنیم سے بولا، جو گرین رنگ کے ڈریس میں پیاری لگ رہی تھی۔ تو اچھی بات ہے نا، آپ کی روٹین ابھی سے سیٹ ہوگی تو ہی آپ آفس کے لیے وقت پر تیار ہوں گے۔ مسکرا کر اسے کہتے ساتھ کانوں میں ایئر رنگ ڈالنے لگی۔ جب اذہان نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ 2 ہفتے تک تو میرا تم سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اذہان اس کے چہرے پر گہری نظریں مرکوز کی رومانوی لہجے میں کہنے لگا، جس پر حنیم کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ پلکیں جھکا گئی۔ ایک تو تم شرما کر میرے جذبات مزید جگا دیتی ہو۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے بولا، جس پر وہ مسکرا دی۔ اذہان چلیں، سب ویٹ کر رہے ہیں ہمارا۔ حنیم اسے دیکھ کر نرمی سے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ حنیم اور اذہان جھپکے اوپر سے اذہان اور یشرا، وہ چاروں ایک ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلے اور وہ سب مسکرا دیا۔ حنیم اور یشرا نے سب کو بخیر کہا اور سب لوگ ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ کیسا رہا سب؟ زامیش حنیم اور یشرا کے پاس آ کر انہیں چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زامیش بھابھی، حنیم اور یشرا نے ایک ساتھ بولا اور ان دونوں کو کہا لگ گیا اور وہ مسکرا دی۔ تینوں بھی ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ زامیش سہران کے کہنے سے پہلے اس کے پلیٹ پر اس کا ناشتہ سیٹ کر چکی تھی اور اس کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ زامیش کا زہران کے لیے یہ سب کرنا سب کو خوش کر گیا تھا۔ ان سب نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زہران اور زامیش اتنے اچھے لائف پارٹنر بھی ثابت ہو سکتے ہیں، مگر انہوں نے ثابت کیا۔ آپ بریک فاسٹ نہیں کر رہی؟ فائق ارشما کے پہلو میں بیٹھا اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ جی میں کر رہی ہوں۔ ارشما اس کی آواز اتنے قریب سے سن کر گھبرا کر کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا اور ارشما ناشتہ کرنے لگ گئی۔ ابرار خان دادا اپنے سب بچوں کو خوش دیکھ کر بے حد خوش اور پرسکون تھے۔ زہران آفس جانے کے لیے ریڈی ہو رہا تھا۔ زامیش اس کے سر پر کھڑی تھی۔ وہ ٹائی اٹھا کر باندھنے لگا جب زامیش نے تھام لی۔ میں باندھوں گی، مجھے سکھائیں کیسے باندھتے ہیں؟ زامیش اس کے گلے میں ڈالتی اس کے قریب ہو کر معصومیت سے کہنے لگی۔ اب تم میرے قریب آ کر مجھے نہ جانے پر مجبور کر رہی ہو۔ زہران اس کی کمر کے گرد اپنے بازو حائل کرتا اسے پیار سے کہنے لگا۔ زہران، آپ شرافت سے بتائیں مجھے۔ زامیش اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران اسے بتانے لگا۔ جیسے جیسے وہ بتا رہی تھی زامیش ویسے ہی کر رہی تھی، بلکہ پرفیکٹ تو نہیں مگر پہلی بار میں بری نہیں تھی۔ چلیں اب جائیں۔ وہ ٹائی باندھنے کے بعد اسے کوٹ پہناتے ہوئے کہنے لگی۔ مشکل ہے؟ زہران اسے اپنے قریب تر کرتے ہوئے کہنے لگا۔ جائیں۔ زامیش اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا کر بولی۔ زہران نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خدا حافظ کرتا چلا گیا۔ وہ مسکرا کر اسے جاتا دیکھنے لگی۔ اسے اچانک چکر آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ شاید ویکنس کی وجہ سے اسے چکر آئے تھے، کیونکہ وہ اپنی ڈائٹ پر زیادہ دھیان نہیں دے سک رہی تھی۔ یہی سوچ لیے وہ اٹھ کر کمرے کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ کمرہ ٹھیک کرنے کے بعد وہ نیچے ذکیہ محترمہ کی کچن میں مدد کروانے کی غرض سے پڑ گئی۔ میری کسی مدد کی ضرورت ہے؟ ذکیہ محترمہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگی۔
مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، مگر آؤ میں تمہیں آج چکن کڑھائی بنانا سکھاتی ہوں۔ سکیہ محترمہ اس کی بات پر جواباً مسکرا کر اسے کہنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر ان کے پاس آتی سیکھنے لگی۔ اچانک زامیش کو پھر سے چکر محسوس ہوئے۔ زامیش تم ٹھیک ہو؟ سکیہ محترمہ اس کے چہرے کے تاثرات دے کر فکر مند سے کہنے لگی، مجھے کچھ چکر سے محسوس ہو رہے ہیں، سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ زامیش اپنے سر پر ہاتھ رکھے بمشکل بول سکی، اچھا آؤ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ سکیہ محترمہ اس کا بازو تھام کر ٹی وی لاؤنج میں لاتے ہوئے کہتے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی، میں ڈاکٹر کو کال کرتی ہوں، تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے۔ سکیہ محترمہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی ڈاکٹر کو کال ملانے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر گھر میں موجود تھا اور زامیش کا چیک اپ کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا؟ سکیہ محترمہ فکر مند سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی سب ٹھیک ہے، بلکہ خوشخبری ہے، یہ مدر بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر مسکراتے زامیش کو دیکھتی بتانے لگی۔ سکیہ محترمہ کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ نمودار ہوئی اور زامیش پہلے تو حیران پھر شرما کر سر جھکا گئی۔ سکیہ محترمہ نے اسے پیار کیا۔ میں سب کو بتاتی ہوں یہ خوشی کی خبر۔ سکیہ محترمہ حد سے زیادہ خوش ہوتی کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی طرف بڑھی۔ تو کیا خیال ہے مسٹر زہران، آپ کو تنگ کیا جائے؟ زامیش خود سے مسکرا کر سوچتی یشرا کو ٹیکسٹ کر گئی، مبارک ہو بھابھی، بہت میں پھپھو بننے والی ہوں۔ کچھ دیر میں یشرا اس کے کمرے میں داخل ہوتی خوشی سے اسے کہنے لگی۔ زامیش مسکرائی، شکریہ۔ زامیش نے اسی کے انداز میں جواب دیا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ مجھے تم سے ایک ہیلپ چاہیے۔ زامیش اسے اپنے سامنے بٹھاتی آہستگی سے بولی۔ کیسی ہیلپ؟ یشرا نے بے اختیار پوچھا۔ اپنے لالا کو فون کرو اور کہو کہ زامیش بھابھی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، آپ پلیز جلدی گھر آ جائیں۔ زامیش مسکراتے ہوئے اسے رازدارانہ انداز میں بتانے لگی۔ یشرا بھی مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلا کر زہران کا نمبر ملاتے فون سپیکر پر کر گئی۔ السلام علیکم لالا۔ زہران کے فون اٹھاتے یشرا نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بولو یشرا بچے، کیوں فون کیا؟ زہران مصروف سے انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ زہران لالا، وہ بھابھی کی طبیعت ایک دم بہت خراب ہو گئی ہے، ہم سب بہت پریشان ہیں، پلیز آپ آ جائیں، وہ بہت رو رہی ہیں۔ یشرا نے ایک ہی سانس میں بولتے ساتھ فون بند کر دیا اور پھر دونوں ہنسنے لگے۔ یشرا؟ زہران نے اس طرح سے کیفیت میں اس کا نام پکارا مگر فون بند ہو گیا تھا۔ وہ فوراً کرسی سے کھڑا ہوا گاڑی کی کیز اٹھاتا وہ تیز قدم اٹھائے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ باری باری سب زامیش کو مبارکباد دینے آئے اور اسے ڈھیروں دعائیں دیں، جس پر اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ زہران تیز رفتار سے گاڑی چلاتا 20 منٹ کا سفر 10 منٹ میں طے کرتا حویلی پہنچا۔ گاڑی سے اتر کر فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ کہاں ہے زامیش؟ زہران ٹی وی لاؤنج میں سمارا محترمہ کو موجود پا کر فوراً سے پوچھنے لگا۔ اپنے روم میں، سمارا محترمہ نے اسے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا کمرے کی طرف بڑھا، نظر بیڈ پر بیٹھی زامیش پر گئی۔ کیا ہوا تمہیں زامیش؟ زہران اسی کے پاس آتے ہوئے بے حد فکر مند سے پوچھنے لگا۔ زامیش مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونے؟ زامیش اس کی حالت دیکھ کر مزے سے جواب دینے لگی۔ مگر یشرا تو کہہ رہی تھی۔ زہران نے اسے یشرا کی بات بتانا چاہیے۔ جب زامیش نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کروایا، اسے میں نے ہی بولا تھا، مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا۔ زامیش سرخ چہرہ لیے اس سے نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی۔ زہران پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ زہران، ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ زامیش سر جھکائے دھیمے لہجے میں اسے مسکرا کر بتانے لگی۔ وہ 2 پل اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ کیا واقعی؟ زہران ہوش میں آتا خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ دھیرے سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ الحمدللہ، زہران نے بے اختیار بولا۔ زامیش نے سر اٹھا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ زہران نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دی۔ مجھے یہ نیوز سن کر اس قدر خوشی ہوئی ہے، میں بتا نہیں سکتا، بہت شکریہ تمہارا میری جان۔ زہران محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامیش کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور وہ سرخ چہرہ لیے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ زہران کی ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی، اس کے چہرے پر چھائی شرم و حیا۔ زہران کو اس وقت بے حد پیار آیا۔ یشرا کمرے میں داخل ہوئی تو آزاد نے اسے پیچھے سے حصار میں لیا۔ آہ! یشرا اچانک افتاد پر گھبرا کر چینخ مار گئی۔ آزاد نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ جمایا۔ میں ہوں بیگم، آزاد اس کے کان کے قریب گھمبی لہجے میں کہتے ساتھ یشرا کی ہارٹ بیٹ تیز کر گیا۔ آپ نے ڈرا دیا مجھے، ایسے کون کرتا ہے؟ یشرا اپنے دل پر ہاتھ رکھتی سانس بحال کیے منہ بنا کر اسے گھورنے لگی جب آزاد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ جس کی بیوی اسے صبح سے اپنے شوہر کو اگنور کر رہی ہو۔ آزاد اس کے بال کان کے پیچھے کرتا اسے بولا۔ یشرا پلکیں جھکا گئی۔ میں نے اگنور نہیں کیا، میں آپ کو اگنور کر ہی نہیں سکتی۔ یشرا نے معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر اسے بتانا ضروری سمجھا جب آزاد نے اسے اپنے بے حد قریب کھینچا۔ آزاد، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نظریں جھکائے کپ کپاتے لہجے میں بمشکل پوچھ سکی۔ اس کے چہرے پر پھیلی شرم و حیا پر آزاد کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے شوہر کو غصہ کرنے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کرنا آتا ہے۔ آزاد اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے سر اوپر کی جانب اٹھاتا آنکھ دبا کر شرارت سے کہنے لگا۔ جی بالکل، مجھے پتہ لگ گیا، اور اب ڈنر کے لیے نیچے چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں ہمارا۔ یشرا اسے خود سے دور کرتی مسکراتے ہوئے بتانے لگی۔ آزاد نے گہرا سانس خارج کیا۔ میرا خیال تھا ہمیں کچھ دنوں کے لیے کہیں گھومنے چلے جانا چاہیے۔
اسعد اور یشرا کمرے سے باہر آتے ہوئے زینے اترتے ہوئے اس نے کہا تھا، سوچتے ہیں اس بارے میں بھی۔ یشرا ایک نظر اس پر ڈالتے جواب دینے لگی اور وہ دونوں ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ میں اور حنیم تو سوات جا رہے ہیں کل۔ ڈنر کے دوران اذہان نے سب کو آگاہ کیا، سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ بالکل جاؤ، لیکن بیٹا سردیوں کے دن ہیں، ان دنوں سوات جانا بہت ہی زیادہ خطرے والی بات ہے، فریدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شگفتگی سے سمجھایا۔ جی ہاں نا ماں، بالکل ٹھیک بول رہی ہو، ہم ٹھنڈ ختم ہونے کے بعد چلے جائیں گے۔ حنیم نے فوراً سے فریدہ بیگم کی بات پر حامی بھری۔ اذہان نے اسے گھور کر دیکھا۔ جیتی رہو بچی، فریدہ بیگم مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر حنیم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زامیش تم کچھ بھی نہیں کھا رہی ہو، ٹھیک سے کھاؤ۔ زہران کی نظر زامیش کی پلیٹ پر گئی تو خفگی سے کہنے لگا، میں کھا رہی ہوں زہران۔ زامیش سب کے بیچ شرمندہ سی ہوتی دھیمے لہجے میں کہنے لگی۔ زہران نے گلاس میں پانی ڈال کر اس کے سامنے رکھا۔ زہران کو زامیش کا اس طرح خیال رکھتا دیکھ کر سب لوگ خوش ہوئے اور زامیش کو اپنی قسمت پر رشک ہوا۔ اب تو بہت تھوڑا کھاتی ہیں۔ فائق کی آواز اپنے کانوں سے ٹکراتے ارشما کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ جی بس اتنا ہی کھا سکتی ہوں۔ ارشما نے سر جھکائے دھیمے لہجے میں بغیر اسے دیکھے۔ تبھی یہ حال ہے۔ فائق اسے سرتا پیر دیکھ کر بے اختیار بول گیا۔ ارشما نے فوراً نظریں اس کی جانب اٹھائیں۔ کیا مطلب؟ ارشما نے سنجیدگی سے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ فائق ایک دم گھبرایا۔ کچھ نہیں، فائق کہتے ساتھ اپنی نظریں پلیٹ پر کر کے اور اس کا ایک دم یوں گھبرا جانا ارشما کو مسکرانے پر مجبور کر کے ڈنر سے فارغ ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ سب ٹھیک ہے اذہان، آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ حنیم اسے خاموش پا کر فکرمند سے پوچھنے لگی۔ اذہان نے خفا نظر اس پر ڈالی۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اذہان نے سرد لہجے میں اسے کہا۔ حنیم سہم گئی۔ اذہان، حنیم نے مایوسی سے اسے پکارا، جس پر اذہان نے سرد نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ کہنے کی کہ ہم نہیں جا رہے؟ میرا اتنا دل تھا کچھ وقت تمہارے ساتھ اکیلے گزارنے کا۔ اذہان اب کی بار تھوڑا نرمی سے اس سے شکوہ کرنے لگا، جس پر حنیم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اذہان، وہ بڑی ہیں، ہماری بہتری کے لیے بول رہی تھی اور ساتھ وقت گزارنے کے لیے پوری زندگی ہے۔ اب تو میں آپ کی بن چکی ہوں نا، میں چاہتی ہوں میں سب کا دل جیت لوں، کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ جس طرح زامیش بچوں یشرا سے سب پیار کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے سب مجھے بھی کچھ نہیں کہتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں میں بھی سب کے دل میں جگہ بنا لوں۔ میرا آپ کو ناراض کرنے کا ارادہ نہیں تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ مجھے سمجھیں گے۔ حنیم اسے اپنی مخصوص دھیمے لہجے میں سمجھانے لگی۔ اذہان دو پل اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حنیم، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، تمہیں سب کا سوچنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اذہان نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے اس کے انداز میں کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ ضرورت ہے اذہان، ایک فیملی ہے یہ اور میں اس فیملی کا حصہ ہوں، مجھے اب سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے، اسی طرح فیملی بانڈ اسٹرانگ رہتا ہے۔ حنیم نے اسے کہا، جس پر اذہان خاموش ہو گیا اور اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری چشمش اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، اذہان نے اس کی ناک دباتا اپنے مخصوص چوک لہجے میں بول کر اسے ہنسا گیا۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا میرے جھلے شوہر بھی سنجیدہ ہو سکتے ہیں۔ حنیم بھی اسی کے انداز میں کہنے لگی۔ دونوں ہنس دیے۔ میں زندگی میں صرف ایک بار سنجیدہ ہوں، وہ بھی تمہارے لیے، اذہان مانی خیز لہجے میں کہتے ساتھ حنیم کو شرمانے پر مجبور کر کے وہ سر جھکا گئی۔ میں نے پریشان کر دیا تھا نا آج آپ کو؟ زامیش زہران کے سینے پر سر رکھے مسکراتے ہوئے نظریں اس کے چہرے پر ٹکائے کہنے لگی۔ میری جان نکال دی تھی، زہران نے عام سے انداز میں کہا۔ زامیش اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر مجھے سچ میں کچھ ہو جائے، زامیش نے اس سے پوچھنا چاہا جب زہران نے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ جما لیا۔ میں تمہیں ہلکی سے خروش بھی نہیں آنے دوں گا، زہران کے لہجے میں جھلکتی محبت وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے یقین ہے، زامیش مسکراتے ہوئے پر اعتماد انداز میں کہتی، اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر کے۔ زہران نے اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے، اس کا لمس محسوس کرتی ہی زامیش کو ایک سکون سا ملا۔ مگر اب تم مجھ سے وعدہ کرو زامیش، تم اب اپنا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھو گی اور بالکل بھی بے دھیانی نہیں کرو گی۔ زہران سنجیدہ لہجے میں اسے تاکید کرنے لگا۔ پرامس، میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی۔ زامیش اس کی بات پر معصومیت سے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی معصومیت پر زہران کو اس پر بے حد پیار آیا اور وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے کب ان دونوں کی آنکھ لگی ان دونوں کو ہی پتہ نہیں لگا اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔